بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں فاصلے تو بڑھ ہی رہے تھے، لیکن معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے ناراضگی بنتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں۔ جب سے میاں نواز شریف پاکستان آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے بھی نہیں۔ اب اس بارے میں حامد میر صاحب نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ کچھ الیکٹیبلز تھے جو فضل الرحمان صاحب کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کو نون لیگ کی طرف دھکیلا گیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ بات بھی کی ہے حامد میر صاحب نے آج شاذب خانزادہ کے ساتھ میں کہ پیپلز پارٹی میں جو 3 مہینے پہلے لوگ جا رہے تھے، اچانک ان کو اب 3 مہینے کے بعد نون لیگ میں کیوں بھیجا گیا۔ باپ پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب اور JUI سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی مجبوری نہیں ہے نون لیگ کی طرف جانا، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، اور اگر حالیہ صورتحال دیکھیں بلدیاتی الیکشنز وغیرہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو دور دور تک نظر نہیں آتے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور بلوچستان میں بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی مریم نواز صاحبہ کو۔ یہ بات بھی چھپ رہی ہے، اردو نیوز نے اس کو چھاپا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ساتھ چل سکتے ہیں اور ہمیں کوئی سیٹ ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے اب تک فضل الرحمان صاحب سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب ملنا بھی چاہتے تھے۔ اب یہ سولو فلائٹ کیوں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری بات ہوگی ہوئی ہے اس لیے، اور جو ان کا مینیفیسٹو اب کہا جا رہا ہے تنزیہ طور پر کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی دھرنا ہم نے دیا، ان کو باہر بھجوانے میں پریشر ہم نے ڈالا، اور ابھی ہمیں پوچھ بھی نہیں رہے۔ وہ جس طرح راج ریاض نے کہا تھا اب مجھے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو وہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں حامد میر صاحب نے شاذب خانزادہ کے شو میں، اور انہوں نے کہا جی فضل الرحمان کے رابطہ کرنے پر بھی نواز شریف نے ان کو وقت ہی نہیں دیا، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ گفتگو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو انہوں نے اسی حوالے سے کی ہے کہ یہ سارا چکر کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا سارے معاملے کو۔ اب آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے کچھ پرابلمز پیدا ہوئے، یہ دیکھیے، سنیے گا۔ کر رہی ہے تو درست کر رہی ہے، انہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ بات جو میں ابھی سے نہیں کر رہا، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو ہمیں گراؤنڈ پہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ بلال صاحب کے لیے جو مجھے گراؤنڈ پہ سچویشن نظر آ رہی ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے خلاف ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اور ابھی تک اگر وہ گرینڈ الائنس نہیں بنا تو اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے کچھ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا مسلم لیگ نون سے فاصلے پیدا ہو گئے فضل الرحمان صاحب کے۔ خیبر پختونخوا میں کچھ جو بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ جب JUI میں جا رہے تھے تو ان کو روکا گیا کہ نہیں آپ JUI میں نہ جائیں، آپ مسلم لیگ نون میں جائیں، تو اس کی وجہ JUI میں کچھ الیکٹیبلز جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا کہ نہیں آپ JUI میں نہ جائیں، آپ مسلم لیگ نون میں جائیں، اور یہ اب فضل الرحمان صاحب اس بات پہ بھی ناراض ہیں۔ الرحمان صاحب کے کچھ پرابلمز پیدا ہوئے، اور پھر جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پھر مولانا صاحب کہیں باہر چلے گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ تو ابھی تک صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ اچھا، اب اس میں حامد میر صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو معاملہ الگ سے ہے کہ ان کی طرف لوگ جاتے جاتے ادھر موڑ دیے گئے، اس پر بھی وہ ناراض ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے دیگر باتیں جو بتائی ہیں شاذب خانزادہ سے بات کرتے ہوئے کہ اب سیاسی ماحول میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ میں شامل ہونے والوں کو متعدد رہنماؤں کو پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا۔ فضل الرحمان کے رابطہ کرنے پر بھی نواز شریف نے ان کو وقت نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی والوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، جو لوگ کوئٹہ میں نواز شریف کے پاس چلے گئے ہیں 3 مہینے پہلے، انہیں کس نے کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، یا ان میں سے کون کون سے لوگ پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ مہنگائی لیگ ہے، اور کچھ عرصہ پہلے جب وزیر خارجہ تھے تو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر شہباز شریف اتنا نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں جتنا پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کہتے تھے۔ پاکستان کی قوم پر مہنگائی لیگ کو مسلط کس نے کیا؟ پچھلے دور اقتدار میں سندھ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے MNAs کو کس نے رکھا تھا؟ شجیل میمن اور قادر پٹیل کس کا پہرا دے رہے تھے؟ حامد میر صاحب نے کہا کسی اور کو تو یہ لوگ بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں، کہ مہنگائی لیگ ملک پر مسلط ہو گئی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ انہیں لے کر کون آیا؟ شہباز شریف کے پاس وسائل تھے، نہ ہی ذرائع تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے 30 سے 40 MNAs کو سنبھال سکتے۔ سندھ ہاؤس میں رکھ کر آپ نے مہنگائی لیگ کو ملک پر مسلط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہے، جن لوگوں نے کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ قدوس بزنجو نے باقاعدہ آصف زرداری کو خط لکھ کر معذرت کی کہ سوری، میں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا۔
انہوں نے کہا کہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ باپ پارٹی کو تانے مار رہے ہیں کہ نواز شریف نے انہیں گلے لگا لیا، لیکن ان کے کچھ لوگ نون لیگ میں شامل ہوئے، لیکن ان کے چند بڑے رہنما نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، خالد مکثر، قدوس بزنجو وغیرہ نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہے، جس پر نواز شریف کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں بلاول بھٹو کے لیے گراؤنڈ پر صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، ان کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے اور اب تک نہیں بنا، تو اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے نون لیگ سے کچھ فاصلے بڑے ہیں، جس کی وجہ خیبر پختونخوا سے کچھ بڑے الیکٹیبلز جے یو آئی میں شامل ہو رہے تھے، تو ان کو روک کر کہا گیا آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد سے اب تک مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سندھ میں گرینڈ الائنس بننا تھا جس میں جے یو آئی کو اس کا حصہ بننا تھا، لیکن اب وہ محتاط ہو گئے ہیں کہ کہیں ہم پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں اور فائدہ صرف نون لیگ اٹھا لے۔ مسلم لیگ نون کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جے یو آئی کی ضرورت ہے، لیکن انہیں نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، بلکہ نون لیگ نے جے یو آئی سے کرنی ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ اگر غیر مشروط طور پر اتحاد بنا لیا تو اس کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوگا۔ جے یو آئی کا موقف ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم بنائی، دھرنے دیے، نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا، لیکن جب وہ پاکستان واپس آ گئے تو مولانا فضل الرحمان کے رابطہ کرنے پر نواز شریف نے ان کو وقت ہی نہیں دیا۔ یہ تو حالات ہو گئے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تو معاملات چل ہی رہے ہیں، حتیٰ کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ اب تو شاہد خان عباسی صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی بھی اس بات سے متفق ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کے خلاف نیا قانون بنا کر ماضی کے عدالتی فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات اب جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، قانون دان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح نااہلی نہیں ختم ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھیں ان کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، بلاول پرانے سیاستدانوں کے خلاف ہیں تو پہلے زرداری کو سیاست سے آؤٹ کریں۔ وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ ناراضی کی وجہ الیکٹیبلز کی بیساکھیاں ضروری ہیں۔ اچھا جی، نون لیگ کا بلاول کے بیان پر رد عمل لیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی الیکٹیبلز کی بیساکھیاں ضروری ہیں۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے ہمارے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں جی۔ سندھ سے سسٹم ختم ہونا ضروری ہے، سعد رفیقی بلاول پر جوابی تنقید۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند صاحب نے بھی سعد رفیق صاحب کو جواب دیا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے کہا وزیر اعظم کے منصب سے بڑھتا فاصلہ چیئرمین پی پی کی ناراضگی کی وجہ بنا ہے، بلاول دل چھوٹا نہ کریں، کوسنے دینے کی بجائے ہمت کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی کو انتخابی منشور پر الیکشن لڑیں۔ حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، پی پی اور پی ٹی آئی بھی یہی کرتی ہیں۔ موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد بنائیں گے، سسٹم سے سندھ کی نجات ضروری ہے۔ یہ طنز کیا انہوں نے، سسٹم سے پیپلز بلاول پر طنز کیا کہ سسٹم سے سندھ کی نجات ضروری ہے، پی پی چیئرمین کے بیانات پر رد عمل۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے یا ایکس ایپ پر پوسٹ کیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، لکھتے ہیں بھائی آپ بھی دل بڑا کریں، دوسری پارٹیوں کے ورکروں کے بازو نہ مروڑیں، آپ تو خود بھگت چکے ہیں، کیا سیکھا آپ کی پریشانیوں کا آپ کی پارٹی نے؟ دل بڑا کریں، ووٹ کو عزت دلوا دیں، گل ہو گئی ہے کو منشور نہ بنائیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، وہی نا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نہ کھلیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا معاملہ ایک دیکھیے کہ انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس میں سندھ میں اب پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ جی سندھ سے بھی جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا آرمی ایکٹ کے خلاف یا فوجی عدالتوں کے خلاف، اس پر اب سندھ حکومت بھی چلے گئی ہے، جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں گئے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی چیف سیکرٹری نے سندھ نے کس کے کہنے پر یہ کہہ دیا جی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ میں ہی؟ تو یہ اب معاملہ کیا گڑبڑ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر ہی چیف سیکرٹری نے کام کر دیا؟ کیونکہ اب سندھ کے طرف سے ایڈوکیٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو اس میں اپیل میں نہیں جا رہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں اگر ختم ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کو ہی ہٹانا پڑ جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کو ہی۔ تو یہ ریٹائرڈ جج اور کہا جاتا ہے جی یہ پیپلز پارٹی کے قریب تھے، ان کو لگایا گیا ہے۔ تو اچھا، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات آئی تو اس پر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں یہ اپنے ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی کہ آرمی چیف نے خطاب کیا علماء اور مشائخ سے، جی ایچ کیو میں ان کو بلایا گیا تھا اور بڑی تعداد تھی ان کی، درجنوں میں یقیناً تھے، بڑی تعداد میں تھے۔ تو پھر سوشل میڈیا پہ آنے لگ گیا کہ جی وہ چونکہ جہاں آرمی چیف بیٹھے تھے پیچھے ایسے لائٹس ریفلیکٹس ہو رہی تھیں، تو یہ کہا گیا کہ وہ نیچے ایسے شیشہ بھی تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ جی بلٹ پروف شیشہ تھا،
جس کے پیچھے سے آرمی چیف نے خطاب کیا. اب یہ بات پھیلنے لگ گئی, ڈسکس ہونے لگ گئی, یہ اتنا پھیلی, اتنا زیادہ اس کا ویلا مچا, اتنی بات بنی کہ جی وہ آرمی چیف نے خطاب کیا تو بلٹ پروف کے پیچھے کیا, جبکہ اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا تو اتنا کیا خوف تھا, اس طرح کی بات ہونا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ علماء جو اس میں موجود تھے ان کو ویڈیو پیغامات جاری کرنے پڑے. ان کے ویڈیو پیغام آئے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ان میں حافظ طاہر اشرفی صاحب کو پیغام آیا کہ جی بالکل ایسا نہیں تھا, وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ بعد میں ملے بھی ہیں آرمی چیف سے, کوئی بلٹ پروف شیشہ بیچ میں نہیں تھا. یہ یہاں تک یعنی اب دیکھیے کہ یہ بات ایسے پھیلتی 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 اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ علماء کو بیچ میں آ کر اس کی وضاحت دینی پڑی, اس کی مذمت کرنی پڑی. انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے, یہ غلط طرح سے ان چیزوں کو پورٹرے کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی, اور وہاں تو لوگ ملے بھی ہیں. تو یہ بھی جناب ایک اب معاملہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث آیا ہوا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.